بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال بڑا پوچھا جاتا ہے کہ جی زندگی خوبصورت ہے، کیونکہ ویسٹ کا مٹیریل تو یہ کہتا ہے کہ زندگی بہت خوبصورت ہے، اور اکثر اوقات آپ کو لگتا ہے کہ جی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی زندگی بڑی مشکل ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بیلنس جواب جو اس کا ہے کہ زندگی بہت خوبصورت ہے لیکن زندگی مشکل بھی ہے، اور یہ دونوں چیزیں جو سچ ہیں یہ دونوں ہی سچ ہیں، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زندگی کھیل تماشا تو ہے نہیں، اور یہ نہ ہی یہ اینڈ ہے۔ زندگی ایک مین ہے، ایک راستہ ہے اصل اینڈ کی طرف جانے کا۔ مثلا اگر آپ ہمارا یہ مسلمان ہونے کے ناطے یہ ایک بلیف ہے کہ اصل زندگی جو سی ہے وہ مرنے کے بعد ہے، جو ابدی زندگی ہے جس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ زندگی ہمارے لیے تیاری کا ہے، سیکھنے کا ٹائم ہے، ہماری آزمائش کا ہے، تو یہ ٹیسٹ اور ٹرائل ہے، اور بیسیکلی یہی ایک کمبائنڈ قسم کا یا فل جو ٹروتھ ہے وہ آپ کو یہی پتہ ہونا چاہیے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ آدھا ٹروتھ دیتے ہیں اور آپ دنیا کو سمجھیں دنیا بہت ہی خوبصورت ہے، دنیا بذات خود اینڈ ہے، تو ہم سارا کچھ اسی میں دنیا میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اس دنیا کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، ہم اس دنیا میں مزہ کرنا چاہتے ہیں، پیسے کمانا چاہتے ہیں، ہم ٹریول کرنا چاہتے ہیں، ہم عیاشیاں کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ہماری وہ چیز جو ہمیں ہماری سوچوں میں ہوتی ہے وہ کہیں ہمیں بدلتی ہوئی نظر آئے یا دنیا اس طریقے سے ریئیکٹ نہ کرے تو ہمیں ڈپریشن ہوتا ہے، ہمیں اسٹریس ہوتا ہے، ہمیں انزائٹی ہوتی ہے، جو کہ سب سے بنیادی وجہ ہے بیماریوں کی۔ زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے میڈیا کے تھرو پہلے بھی تھا، لیکن میڈیا کے تھرو اب ایک الوشنری دنیا کا امیج دیا گیا ہے۔ اسپیشلی بچوں کی شادیاں جب ہوتی ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بڑی طلاقیں بڑی جلدی ہوتی ہیں، کیونکہ ایک الوشنری دنیا، ان کو بتایا کہ دنیا از اے بیڈ آف روزز، کہ جناب ہر چیز اچھی ہے، ہر چیز اچھی ہے، اور وہ اسی کو دماغ میں بٹھا کے جب دنیا میں اسٹیپ ان کرتے ہیں، ریلیشن شپس بناتے ہیں، جابس پہ جاتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے دنیا ایسی نہیں تھی، ان سے وہ ہینڈل نہیں ہوتا اسٹریس۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم دنیا کو، اپنے بچوں کو یہ سچ بتائیں کہ یہ دنیا ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ کہتے ہیں نا دنیا جب تک یہ آپ کے دل کے باہر رہی اچھی ہے، لیکن اس کو اپنے دل کے اندر نہ بساؤ، یہ اتنا نہ گھس جائے کہ آپ اسی کو اینڈ سمجھ لیں، اسی کو انتہا سمجھ لیں، کیونکہ اگر آپ نے اس کو انتہا سمجھ لیا پھر آپ سب کچھ یہاں پہ لانا چاہیں گے، پھر کمپرومائز کی یا وہ جو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کا کانسیپٹ ہے وہ نہیں آئے گا، تو پھر ہم آخرت جون سی ہے وہ ضائع کر دیں گے، پھر ہمیں اسی دنیا میں سب کچھ چاہیے۔ پھر یہ کوسچن نہیں آتا کہ ہمیں کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، پھر جو دل کرتا ہے وہی لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہے۔ تو یہ جب آپ کو لگے کہ نہیں دنیا چیلنجز ہیں، دنیا میں ٹیسٹ ٹرائل بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور خوبصورتی صرف خوش ہونے کا نام نہیں ہے، دنیا خوبصورتی ہے اور اس باؤنڈری کے اندر رہ کے کچھ کرنے کا نام یا سکون ہے، یا وہیں سے خوشی ملتی ہے۔ یعنی کہ یہ دو چیزوں کا کمپیریزن کہ اس باؤنڈری کے اندر جو کچھ کر لو یہی خوبصورتی ہے۔ بعض دفعہ ہم اس باؤنڈری کو وائلیٹ کرتے ہیں اپنے وقتی طور پہ خوش ہونے کے لیے یا وقتی طور کے مفادات کے لیے۔ تو اگر ہمیں بچوں کی تربیت میں یہ بتایا جائے کہ یہ دنیا ٹف ہے، یہاں پہ ہر چیز ملتی نہیں، اور اگر ہر چیز ملتی بھی ہے تو کس طرح سے ملتی ہے، سوچ سمجھ کے کرنا ہے، زندگی میں محنت کی جاتی ہے، زندگی میں بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے، آپ نے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے، چلانا بھی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ سمجھ لیں کہ دنیا ایسی ہے جیسے کہ آپ ایک خاردار جنگل میں سے گزر رہے ہیں جس کے اندر جناب جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں، اور آپ اپنے کپڑوں کو بچا بچا کے چل رہے ہیں، تو یہی دنیا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جن بچوں کو یہ بتایا جائے، یہ پوری تصویر بتائی جائے، آپ پھر ان لوگوں کو تیار کرتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کو پتا ہو کہ دنیا بہت ہی مزے کی چیز ہے تو وہ کس چیز کی تیاری کریں گے؟ وہ ناچ گانا، ڈانس گانا، اپنے آپ کو مشہور کرنا، فیم، پیسہ، اس چیز کے لیے محنت کریں گے۔ اگر آپ نے یہ بچوں کو بتایا ہو کہ یہ دنیا مشکل بھی ہے تو آپ ان چیزوں کی تیاری کریں گے، وہ سکلز لینے کی کوشش کریں گے جو ان کو ہیلپ آؤٹ کرے گی کہ اس دنیا کے چیلنجز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے دنیا مشکل ان کے لیے ہے جو کہ تیار نہیں ہے ان چیلنجز کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ یہ ایسی بات ہی ہے کہ اگر آپ کو سوئمنگ نہ آتی ہو تو آپ کو پانی سے بہت ڈر لگے گا، لیکن اگر آپ سوئمنگ کے لیے تیار ہیں، آپ کو سوئمنگ آتی ہے، آپ کو پسند ہے، تو پھر آپ کو پانی سے ڈر نہیں لگے گا۔
یا آپ کے لیے پانی میں گرنا شاکنگ نہیں ہوگا کیونکہ آپ اس کے لیے ریڈی تھے. تو اسی طریقے سے دنیا میں اپنے بچوں کو پھینکنے سے پہلے ہم سب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ دنیا بہت زیادہ آپ انہیں ون سائیڈڈ ویو نہ دیں. یہ دنیا بہت اچھی ہے لیکن اس کے اندر بڑی اسٹرانگ باؤنڈریز بھی ہیں اور وہ باؤنڈریز قوانین قدرت کے تحت پروٹیکٹڈ ہیں. بچوں کو وہ سکلز دیجئے, ان کو یہ نہ بتائیے کہ مسئلے نہیں آئیں گے یا یو آر ویری بلیسڈ یا آپ کے پاس بہت ریسورسز ہیں یا پیسہ ہوگا سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. ان کو بتائیے کہ ہر حالت میں مسائل آئیں گے, صحت کے مسائل بھی آئیں گے, صحتوں کے مسائل بھی آئیں گے, آپ سے آپ کی محبت والی چیزیں چھینی بھی جائیں گی, یہ اللہ کا نظام ہے. لیکن ان کو وہ سکلز دیجئے کہ وہ ان تمام ایڈورسریز کے ساتھ, ان تمام چیلنجز کے ساتھ, ان تمام ٹرائلز کے ساتھ اپنے آپ کو کیپیبل سمجھیں کہ ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, پازیٹیولی ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, اور اس کو اپنی زندگی کا روگ نہ بنا لیں, ڈپریشن میں نہ چلے جائیں, سوئیسائڈل نہ ہو جائیں. تو یہ پورا پرسپیکٹیو اولاد کو دینا بہت شدید ضروری ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ ایک کمپلیٹ پرسپیکٹیو جون سا ہے جو ہم اکثر اوقات کہتے ہیں نا, اٹ از گڈ ٹو بی پازیٹیو بٹ آلسو اٹ از گڈ ٹو بی ریئلسٹک. تو آپ مثبت ضرور رہیں, بچوں کو مثبت ضرور بنائیے, لیکن ریالٹی کی کاسٹ پہ, ٹروتھ کی کاسٹ پہ مثبت نہ بنائیں, انہیں پوری کی پوری تصویر دیجیے. جزاک اللہ.